السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد تنویر پاکستان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو اپنے انڈر آرمز انڈر لیگس اپنے بال جب کاٹتے ہیں تو ان کی لمبائی کوئی کہتے ہیں 40 دن کی ہونی چاہیے، تب کاٹ دینے چاہیے میکسیمم، اور کچھ کہتے ہیں کہ چاول کے دانے کے برابر اگر ہو جائے تب آپ کاٹیں۔ اوکے۔ دوسرا سوال کہ بال وہاں کے بال جہاں سے گندگی نکلتی ہے، پکانے والی جگہ کے بال جو ہیں اوکے، ان کے بالوں کو بھی کاٹنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کچھ اپنے دوستوں سے پوچھا ہے جی تو کچھ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو کاٹنا چاہیے کیونکہ ان میں غلاظت ہوتی ہے، ناپاکی ہو سکتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس کا مہربانی کر کے مجھے جواب دیجیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے جو جواب دیا وہ آغاز کرتا ہوں اس جواب۔ یقول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما رواہ مسلم، آپ حضرت انس کی روایت بیان کر رہے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ وقت لنا، آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک وقت کا متعین کیا داڑھی، یہ مونچھوں کے بال کٹوانے کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے بغل کے بال، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال، اور اپنے ناخونوں کو ترشوانا اکثر من 40 لیلہ۔ تو حد جو مقرر کی ہے آپ علیہ السلام نے وہ 40 راتیں ہیں یا 40 دن ہیں۔ وَرَوَاهُ احمد و جماع بلفظ وقت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور 40 لیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بیان کی ہے۔ وقت لنا ای فی ذلك 40 لیلہ، 40 لیلہ، 40 لیلہ، 40 دن، 40 دن کی آپ کو مہلت دی گئی ہے۔ الحد النہائی، النہائی 40 لیلہ فقط۔ فالحد النہائی، یہاں چاول کے دانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے وقت کی، جو امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو نہ رکھیں۔ اگر 40 دن سے پہلے آپ ہر ہفتے صاف کر لیں بہت اچھی بات ہے۔ یہ اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ کیا دبر کے بال، یا شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ پچھلی شرمگاہ کے بال کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے، تو شیخ نے فرمایا بالکل کاٹے جائیں گے۔ یہ وہ بال ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ آپ شاید ناپاک رہیں، اور وہ جو گندگی، جیسے کہ بھائی نے سوال میں کہا ہے، وہ آپ کی گندگی زائل نہ ہو، اور آپ اس میں وہ کسی طریقے سے آپ کے کپڑوں کو بھی اس گندگی میں ملوث کر دے۔ تو آپ کو 40 دن کی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ جو شرمگاہ کے بال ہیں اس کی طول کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ شیخ محمد صالح العثیمین نے فرمایا کہ جو آپ کی شرمگاہ کے، یا عورت کی شرمگاہ ہو یا مرد کی شرمگاہ ہو، یا عورت کی پچھلی شرمگاہ ہو یا مرد کی پچھلی شرمگاہ ہو، اگر وہاں بال، سخت بال نکل رہے ہیں، جلد کے جو اوپر بال ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ کاٹیں نہ کاٹیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو گندگی کے اطراف میں ہوتے ہیں ان کو آپ بہتر یہ ہے کہ کاٹ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گندے رہیں اور پھر وہ آپ کی نماز اور پاکیزگی میں اثر انداز ہو جائے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی فرمایا کہ جائز ہے اور کاٹنے چاہیے، شیخ صالح العثیمین نے بھی یہی فرمایا، شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی۔ یہ جو دبر کے یا جو اطراف کے باب ہوتے ہیں، جو جس جگہ سے پخانہ نکلتا ہے، اس پخانے کی جگہ کو اگر صاف کر لیا جائے تو یہ
پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے اتم اور افضل عمل ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔